ذرا کتابیں کھول کے رکھیے گا۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پولس کا دوسرا خط، بوئز نے 7ویں آیت سے آگے پڑھا ہے۔ میں پہلی 6 آیات جو ہیں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی اپنی اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ کر۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے پڑھے جانے پر ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے خدا، بہت شکریہ تیری اس مہربانی کے لیے کہ تو نے ہمیں ایسا استحقاق دیا کہ ہم تیرے حضور میں اس لائق ٹھہرے کہ تیری اس عظیم دولت کو اپنی زندگی میں پورے طور پر سنبھال کے رکھ سکیں، اور اس سے اے خداوند لین دین کر کے بہت ساری روحوں کو جیتے۔ ہم سب کو اے خداوند آج یہ باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے فضل دیں۔ ہم سب کو اے خداوند اپنے ہاتھ میں لے، شریر کی ساری چالاکی سے بچا، اور بخش دے خداوند کے تیرے بندے کی ساری کمزوری تیرے روح کی قدرت میں دور کی جائے، اور تیرے نام کو جلال ملے۔ تیرے پیارے بیٹے کے زندہ نام میں مانگ دے، آمین۔ آج میں نے جب بوئز کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ آج کا حوالہ کون سا ہے، 2 گیت خاص میں نے کہا کہ یہ گیت میں گوانا ہوں ادھر، تو کہنے لگے کہ یہ نئے سال کی باتیں ہیں یا نئے سال کے بارے میں کچھ۔ میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ نئے سال کے بارے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ سارا وقت یہ آیت جو ہے یہ میرے دماغ پر پورے طور پر قبضہ جمائے رکھے، اور یہ آیت 7ویں آیت ہے کہ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے۔ اور میں اس پر سوچتا رہا اور بہت غور
کرتا رہا، اور میں نے یہ سوچا کہ اچھا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں کروں۔ آج ہی سویرے جب میں اپنی شخصی تلاوت کر رہا تھا پیدائش کی کتاب میں نے پڑھا، اور پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو کس طرح سے بنایا۔ لکھا ہے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ کس سے بنایا؟ خدا نے زمین کی مٹی سے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب مقدس پولس یہ استعارہ استعمال کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم گوشت پوشت کے انسان نظر آتے ہیں، لیکن مٹی سے بنائے ہوئے برتن ہیں۔ خداوند کا یہ بڑا فضل ہے کہ ان مٹی کے برتنوں کو وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم خدا کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس میں بنائے گئے ہیں اور ہم اس کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں۔ میری سوچ نے یہ کہا کہ مٹی کے برتنوں کا استعمال جو ہے یہ کون سا خزانہ ہے جو اس مٹی کے برتن میں رکھا ہے۔ میں نے یہ پہلی آیتیں اسی لیے پڑھی ہیں کہ اس میں خوشخبری کے کلام کی باتیں ہیں، خداوند کے کلام کی باتیں ہیں، اور خداوند کے جلال کی باتیں ہیں، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یہی ایک خزانہ ہے جو ہمارے اندر خدا نے رکھا۔ پہلی اس ضمن میں بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ خدا نے مٹی کا یہ خزانہ جو اس برتن میں رکھا ہے، یا آپ سارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں آپ میں رکھا ہے، وہ خوشخبری کا کلام ہے۔ کلام، تاکہ یہ کلام جو ہے آپ میں محفوظ ہو جائے۔ بہت دیر کی بات ہے، سن 66 میں پہلی دفعہ میں گیا یروشلم، تو ہم یہ جو جارڈن کا جو دارالخلافہ ہے کیا ہے امان، وہاں سے ٹیکسی لے کے تو ہم گئے جیریکو، اور یریکو میں جب ہم وہاں گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہی وہ جگہ ہے آگے آپ دیکھیں تو قمران ویلی اس کو یہ کہتے ہیں۔ قمران ویلی کے یہ بات ہے کہ اس کو قمران ویلی بھی کہتے ہیں، اور یہودیہ کا بیابان جہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے منادی شروع کی تھی۔ ہم جب وہاں گئے تو اس وقت سن 66 میں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اب تو وہاں ہوٹل وغیرہ دکانیں وغیرہ بنی ہیں، اس وقت کچھ نہیں تھا۔ تو وہاں ہمیں جو گائیڈ ملا اس نے یہ بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودی لوگ جو تھے، خصوصاً وہ جو بڑے ڈیووٹڈ قسم کے یہودی تھے اور وہ مسیح موعود کے آنے کے منتظر تھے، یہاں آ کے بیٹھتے تھے، اور یہاں آ کے بیٹھ کے تو وہ تلاوت کرتے تھے کلام کی۔ ایسے حوالہ جات وہ دیکھتے تھے جن میں مسیح کا آنا جو ہے
وہ لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے ہمیں دکھایا کہ وہ غار جو ہیں، وہ دیکھو وہ غار، یہ وہاں جاتے تھے اور وہاں مٹی کے بڑے بڑے برتن، جارز پڑے ہوئے ہیں، اور یوشع نبی کا صحیفہ جو ہے وہاں رکھا ہوا ہے ان میں، اور وہ اس کو نکالتے تھے اس میں سے اور پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد لپیٹ کے ادھر ہی رکھ دیتے تھے مٹی کے برتن میں خدا کا کلام۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو یوشع نبی کا سب سے پرانا صحیفہ ملا ہے وہ انہی مٹی کے برتنوں میں سے ہمیں ملا ہے۔ میں نے اس کو بھی دیکھا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور سارا وہاں رکھ کے اوپر اس کے 24 گھنٹے وہ پانی چھڑکتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہیومیڈیٹی جو ہے وہ وہاں رہے، اور اس کی وجہ سے وہ برف جو ہیں خشک ہو کے تو ختم نہ ہو جائیں، لیکن ہیومیڈیٹی کی وجہ سے وہ قائم رہیں۔ یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ان مٹی کے جارز میں خدا کا کلام جو ہے اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ اس کو وہاں انہوں نے اس کو رکھا ہے، تو ہماری زندگیاں جن میں خدا ان کا کلام سکونت کرتا ہے اور رہتا ہے، اس میں کتنی برکت کی بات ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ اب پھر میں نے اس پر جب غور کیا تو میں نے سوچا کہ مٹی کے برتنوں میں خدا یہ خزانہ رکھنا، یعنی کاغذات وغیرہ یا خدا کا کلام جو لکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں رکھتے تھے یہ؟ تو میں نے یرمیہ کی کتاب میں سے ایک واقعہ دیکھا۔ یرمیہ اس وقت حزقیہ کے زمانے میں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، تو قید خانے میں اس نے رویا دیکھی کہ میرے چچا کا بیٹا حنمیل وہ آ رہا ہے میرے پاس، اور آ کے مجھے یہ کہے گا کہ یہ کھیت جو انتوت میں ہے یہ تو خرید لے، کیونکہ یہ خریدنا تیرا حق ہے، تو اسے چرائے گا۔ یہ تو اس نے رویا نے دیکھا، لیکن اگلے دن حنمیل وہاں قید خانے میں آ ہی گیا، اور وہاں آ کے اس نے دیکھا کہ یرمیہ جو ہے یہ قید میں ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی انتوت کا جو کھیت ہے وہ تو خرید لے، کیونکہ یہ تیرا حق ہے کہ تو اسے چرائے۔ اس نے یرمیہ نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ خدا کا کلام ہے، تھینک یو بیٹا، میں یہ کام نہیں کر رہا، یہ بھی ہاں۔ تو یرمیہ نے کہا کہ میں نے یہ جانا کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو میں نے وہ کھیت جو ہے وہ خرید لیا، 70 مسکال چاندی توڑ کر میں نے اس کو دی، گواہ مقرر کیے اور ایک قبالہ لکھا، اور اس کو اس میں جب ایک قبالہ جو کھلا تھا، ایک قبالہ جو سردمو تھا، وہ تیار ہو گیا، تو یرمیہ نے وہ قبالہ لیا اور ان گواہوں کے روبرو باروک بن نیریہ کے حوالے کیا، اور اس کو ایک بات کہی۔ یہ یرمیہ کا دیکھیں ذرا، یرمیہ کی کتاب میرا خیال ہے 32 باب ہے، یرمیہ 32 باب۔
छुए से 15 पूरा मारता है। हाँ जी, उसने कहा कि मैंने ये बारूक बिन नीरिया को दिया और उससे कहा ऐसे ले और इसको कहाँ रख, मिट्टी के बर्तन में रख। 14 मिट्टी के बर्तन में रख। क्यों? इसकी वजह भी बताई गई है कि ये बहुत दिनों तक महफूज रहे, बहुत दिनों तक महफूज रखे। अगर किसी कबाले को, किसी बात को, किसी पेपर को या जो भी कुछ हो देर तक महफूज रखना होता था तो मिट्टी के बर्तन में उसको रख दिया जाता था और वो बहुत अच्छे तौर पर महफूज हो जाता था। सो खुदा का कलाम जब मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है तो इसकी गरज ये भी है कि ये हमारी ज़िंदगियों में पूरे तौर पर महफूज हो जाए और हम अपनी ज़िंदगी में इसको पूरे तौर पर रख सकें। मुक़द्दस ज़बूर नवीस 119वें ज़बूर की 11वीं आयत में बड़ी खूबसूरत आयत है और सबको आती है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ये ऐसा ख़जाना है जो हम अपने दिल में रखते हैं और उसमें किसी किस्म की आमेज़श नहीं करते, ना इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, बल्कि ये सब कुछ जो कुछ भी होता है वो खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। फिर मैंने ये सोचा कि अच्छा किया एथल ने जब वो प्रेसिडेंट थी विमेन सोसाइटी की तो ख़वातीन से ये कहा कि सब कलाम को हिफ्ज़ करें। आपको याद है कि उन्होंने यहाँ हिफ्ज़ करके सुनाया भी था। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि हम अपने खुदा के कलाम को, इस ख़जाने को जो बेशकीमत ख़जाना है, अपनी ज़िंदगी में महफूज रखें ताकि खुदावंद के कलाम को दिल में रखें और उससे बरकत पाएं। एक और बात जो इस ज़मन में मेरे जहन में आई, मैंने कहा कि अच्छा तो ये ख़जाना जो है हम आप मिट्टी के इन बर्तनों में रखते तो हैं खुदा के कलाम को, इसकी गर्ज क्या है, क्यों रखते हैं? ज़बूर में इसी आयत का दूसरा हिस्सा जो है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। खुदा का कलाम जब हमारी ज़िंदगी में कायम रहता है तो हम पूरे तौर पर गुनाह के इख्तियार में कभी नहीं आते और गुनाह हम पर हुकूमत नहीं करने पाता। फिर उसके बाद खुदावंद है जो हमारी ज़िंदगी में हमें पूरे तौर पर गाइड करता रहता है। खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमारे सामने है। जब उनकी आजमाइश हुई, जब वो आजमाए गए, इब्लीस ने उनको आजमाया तो खुदावंद ने इसका जवाब या इस आजमाइश की जो डिफेंस है वो किसके साथ किया? खुदा के कलाम के साथ। तीनों आजमाइशों को जब इब्लीस ने आजमाना चाहा तो खुदावंद ने कहा कि नहीं, लिखा है कि तू ये ना कर, लिखा है कि
کہ تو خداوند کے سوا کسی کو سجدہ نہ کر. لکھا ہے یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں بچاتا ہے اور پورے طور پر ہماری زندگیوں میں ہمیں محفوظ رکھ لیتا ہے. ایک بات جو اور میرے ذہن میں آئی، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی ہوگی، جب کلام ہماری زندگی میں آتا ہے ہم اسے اپنے زندگی میں محفوظ کرتے ہیں تو ہماری اپنی حیت جو ہے یہ بدل جاتی ہے. پرانے عہد نامے کا ہی واقعہ ہے جب خدا نے موسیٰ کو ایک عہد کا صندوق بنانے کا حکم دیا. عہد کا صندوق تو وہ بعد میں بنا، پہلے اسے کیا کہا کہ ایک صندوق بنا اور اس کی میجرمنٹ اس کو بتائی، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا. تو بصلییل نے اس کو بنایا کس کی لکڑی سے؟ کیکر. حالانکہ دیودار وہاں عام تھا اور اچھی خوبصورت سندل کی لکڑی اور دیودار کی لکڑی موجود تھی، لیکن خدا نے حکم کیا کہ تو اس کو کیکر کی معمولی لکڑی سے بنانا. اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. اگر ایک لکڑی کا صندوق اور وہ بھی کیکر کی لکڑی. پھر اس کو کہا کہ اس کو سونے سے مڑ دینا. اس کی تھوڑی قیمت بڑھ گئی، اس کو سونے سے مڑ دیا. سونے سے مڑنے کے بعد پھر اس کو یہ کہا کہ اچھا اس کے اوپر کروبی بناؤ، اس قسم کے دونوں اس پر سایہ کرتے رہے. اور اب بھی اس کی قدر و قیمت وہ نہیں رہی. پھر اس کے بعد جب اس کو پاک ترین مقام میں رکھ دیا گیا، اور اس میں کیا رکھا؟ خدا کے کلام کی وہ تختیاں جو موسیٰ کو خدا نے دی تھی. جب وہ اس میں رکھ دی گئیں تو پھر اس کے بعد وہ صندوق نہیں رہا بلکہ عہد کا صندوق بن گیا. انسانی زندگی کی کیفیت بھی یہ ہے. یہ مٹی کا برتن اپنے طور پر کیا قدر و قیمت رکھتا ہے؟ کچھ بھی اس کی قیمت نہیں ہے. یہ بالکل مٹی ہے. لیکن چلو علم و تربیت اور اس قسم کی جو انسانی طور پر ہم حاصل کرتے ہیں کچھ تعلیم، اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت ذرا اچھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں ہے. لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورے طور پر قائم ہو جاتا ہے، گھر کر جاتا ہے، تو ہماری حیت بدل جاتی ہے. ہم عہد کا صندوق بن جاتے ہیں. ہماری کتنی قدر و قیمت ہے. اسی لیے مقدس پولس بہت خوبصورت مشورہ دیتا ہے کلسیوں کی کتاب میں، کلسیوں کے خط میں 3 باب کی 16ویں آیت میں. یہ مشورہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو. کثرت کے ساتھ اپنے دلوں میں بسنے دو. جب خدا کا کلام کثرت کے ساتھ ہمارے دل میں بستا ہے تو ہم خداوند کی اس برکت سے پورے طور پر فیض یاب ہوتے ہیں. خداوند ہماری زندگی پورے طور پر بدل دیتا ہے. اب ایک آخری بات اس ضمن میں کہ یہ خزانہ ہماری زندگی میں خدا کا کلام جو ہے آ تو گیا، پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ کیا ہم اس کو اپنے اندر چھپا کے رکھ چھوڑیں؟ کیا خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگی میں چھپائے رکھیں اور بس ختم ہو گیا سب کچھ؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنے کی انتہائی
تلقین کی جاتی ہے۔ خداوند نے ایک خوبصورت سی تمثیل ہمارے سامنے پیش کی، اور وہ تمثیل آپ سب کو آتی ہوگی کہ ایک آدمی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے گیا، اس نے اپنے نوکروں میں سے ایک کو اتنی اشرفیاں دی، 5 دی، دوسرے کو 2 دی اور ایک کو 1 دی، اور کہا کیا ان سے لین دین کرو اور وہ منافع جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کماؤ اس سے۔ ان میں سے 2 جو تھے انہوں نے تو اس دولت کا صحیح استعمال کیا۔ 5 والے نے 5 اشرفیاں اور کمائی اور اس کا ایوارڈ اسے ملا۔ 2 والے نے 2 اور کمائی اور اس کا ایوارڈ اسے ملا۔ لیکن جس کے پاس 1 تھی اس نے کیا کہا کہ میں ڈرتا تھا تجھ سے، میں نے وہ اشرفی لی ہے، رومال میں باندھ کے میں نے زمین کو کر چھپا دی، جو تیرا ہے وہ۔ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو خزانہ اس نے ہمیں دیا ہے اس کو استعمال نہ کریں، صرف چھوڑ دیں، رومال میں باندھ کر چھپا دیں کسی جگہ؟ نہیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس خزانے کو استعمال کریں۔ خداوند کا کلام جس کو ضرورت ہے اس کو سنائیں، ان کی توجہ خداوند کی طرف مبذول کریں، اور خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ یہ اور بات ہے کہ کئی لوگوں کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام کی یہ خوشخبری جو ہے ان کی زندگیوں میں اثر نہیں کرتی۔ لیکن ہم جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم جو ذمہ دار ہیں، ہمیں لازم ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو اس کے لیے ضرور استعمال کریں۔ جو پہلی 4، 5، 6 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں مقدس پولس یہی لکھتا ہے ایمانداروں کو کہ اگر کسی کی ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو بے ایمانوں اور ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، لیکن اس کلام کو استعمال کرنا، اس کلام کو سنانا، اس کلام کو پورے طور پر ان کی زندگیوں میں دینا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو باندھ کے چھپا کے رکھیں، بلکہ لین دین کریں اس سے، تاکہ روحیں بچائی جائیں، لوگ بچائے جائیں اور خداوند کے کلام ترقی کریں۔ یہ ایک اس سارے بڑے خزانے میں سے ایک چھوٹا سا بات ہے جو میں نے بتائی۔ اگر آپ اس خزانے کی لسٹ بنانا شروع کریں کہ کون کون سی برکت ہے جو خداوند نے ہماری زندگی میں رکھی ہے، تو آپ ایک نہیں ایک پوری لسٹ بنا سکیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، اور یہ اور 2 نمبر 3 اور 4 نمبر 5 6 لمبی چوڑی لسٹ۔ یہ سارا خزانہ جتنا بھی ہے خدا نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اس کی خدمت میں اس کو استعمال کریں۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ خداوند نے مجھ میں کوئی لیاقت نہیں رکھی؟ خداوند نے سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ لیاقت ضرور رکھی ہے۔ کسی کو اچھی آواز کی، کسی کو اچھی کلام سنانے کی، کسی کو گفتگو کے ذریعے سے کلام سنانے کی، یا اور اس طرح سے مختلف نعمتیں ہیں۔ تو مقدس پولس یہ کہتا ہے کہ خدا کے اچھے مختاروں کی بات
ہم ان ساری باتوں کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ ایک یہ کلام، خدا کا کلام تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا خزانہ ہے جو اس نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم دوسروں کی اور اپنی مدد کر سکیں، اپنی مدد بھی کر سکیں اور دوسروں کی بھی۔ ایک اور بات جو اس ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے روح القدس ہماری زندگی میں ہمیں دے دیا ہے۔ مٹی کے ان برتنوں میں روح القدس ایسا خزانہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، یہ بھی ہمارے اندر رہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں دیکھیں، 14ویں باب میں 16ویں اور 17ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ یہ ساری باتیں تمہیں سکھائے گا، اور ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اور خدا کا روح القدس جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر ایک بات میں، ہر ایک موو میں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اس خزانے کو اپنی زندگی میں استعمال نہ کرنا اگر کوتاہی ہے تو یہ ہماری ہوگی، لیکن خداوند کا کلام ایسا خزانہ ہے اور روح القدس ایسا خزانہ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے بڑی برکت کا سبب بنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بذات خود ایک ایسا خزانہ ہے جو ایماندار کی زندگی کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، جو اس کو کھولتا ہے میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ وہ بھی ہمارے اندر رہتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑا خزانہ خداوند یسوع مسیح، پھر اس کا کلام اور پھر اس کا روح القدس، یہ 3 باتیں ہمارے اندر خزانے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو استعمال کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں آنے دینا، یہ ہمارا کام ہے یا ہماری کوتاہی ہے۔ ہم اس کو اگر نہیں آنے دیتے تو یہ ہماری غلطی، اگر وہ ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے لیے برکت کا سبب۔ یہ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب کوئی باتیں کرتا ہے کلام کی تو اس سے دوسروں کو جو سنتے ہیں انسپریشن ملتی ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خداوند آپ کو انسپائر کرتا ہے اور باتیں جو ہیں آپ کی زندگی میں آپ کو بتاتا ہے تو اس کا شکر کریں کہ اس نے یہ خزانہ، یہ جو کچھ بھی روح میں ہمیں میسر ہے اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ ایسا خزانہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی یہ ہم سے جدا ہوتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اگلے سال آپ اس سارے خزانے کو اپنی زندگی میں ساتھ رکھیں اور لوگوں کو جیتنے کے لیے استعمال کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آپ میں سے کوئی مہربانی کر کے جماعت میں سے جس کا جی چاہے دعا کریں۔